بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج پھر میں آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ واقعہ کسی اور کے متعلق نہیں بلکہ آپ کے متعلق ہے کہ آپ خود کو قرآن میں ڈھونڈو کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں اور آپ کیا ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ سب آج اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا، اور اس کے بعد آپ خود کو قرآن میں ڈھونڈیے گا کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں، آپ کس طرح کے مسلمان ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے اس موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ خود کو قرآن مجید میں ڈھونڈیں۔ انتہائی دلچسپ اور سبق آموز ایک کہانی ہے۔ میں قرآن میں کہا ہوں، ایک جلیل القدر تابعی اور عرب سردار انف بن قیس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے یہ آیت پڑھی، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ وہ چونک پڑے اور کہا کہ ذرا قرآن مجید تو لاؤ، اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن سے مجھے مشابہت ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کھولا۔ کچھ لوگوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا، ان کی تعریف قرآن میں یہ کی گئی تھی، رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا تھا۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کا حال یہ تھا۔ سورۃ السجدہ آیت 16۔ ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے، ان کا حال یہ ہے۔ سورۃ الفرقان آیت 64۔ اور جو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کر کے اور کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے، ان کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے۔ آل عمران آیت 134۔ جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ ملے جن کی حالت یہ تھی۔ الحشر آیت 9۔ دوسروں کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاط ہو، اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ اور لوگوں کی زیارت ہوئی، ان کے اخلاق یہ تھے، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور کچھ کا ذکر یوں ہی تھا، اور جو اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ یہاں پہنچ کر ٹھٹک کر رہ گئے اور کہا، اے اللہ، میں اپنے حال سے واقف ہوں، میں تو ان لوگوں میں کہیں نظر نہیں آتا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرا راستہ لیا۔ اب ان کو کچھ لوگ نظر آئے جن کا حال یہ تھا، ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو غرور کرتے تھے اور کہتے تھے، بھلا ہم ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ پھر ان لوگوں کا سامنا ہوا جن کے حالات یہ تھے، اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے تھے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ پھر کچھ اور لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جن سے پوچھا گیا کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم جھوٹ سچ باتیں بتانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ یہاں بھی پہنچ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے دم بخود کھڑے رہے،
پھر کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے اللہ، ان لوگوں سے تیری پناہ، میں ان لوگوں سے بری ہوں۔ اب وہ قرآن مجید کے اوراق کو الٹ رہے تھے اور اپنا تذکرہ تلاش کر رہے تھے، یہاں تک کہ اس آیت پر جا کر ٹھہرے، سورۃ التوبہ آیت 102۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کو اپنے گناہوں کا صاف اقرار ہے، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اس موقع پر ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، ہاں ہاں، یہ بے شک میرا حال ہے، تو ہم کن لوگوں میں سے ہیں؟ سوچئے گا، یہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کن لوگوں سے ہیں۔